ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جوانی کو ضائع کرتے، بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے، پاگل بھی ہو جاتے ہیں، پھانسی بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں، اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حمل سے، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا۔ بہت حیاتی ہے، لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت تو اس میں چیخ نہیں ہے۔ ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے، یہاں تو پورا معاشرہ جل رہا ہے، قوم کا ہر جوان جل رہا ہے۔ وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا، وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا، وہ جوان ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا، وہ میری قوم کا جوان تھا، مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی۔ وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر، پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں، اللہ کرے میری آواز صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے۔ او بزدلوں، سائے سے ڈرنے والوں، موت کے نام سے گھبرانے والوں، پاپی ہوئے، مجرم ہوئے، جرائم پیشہ ہوئے، اس لیے تم بزدل ہو گئے، تم ہی تھے، تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی۔ اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کشتیاں کیوں جلا دی، تو یقین کے اس عظیم اللہ اکبر دائی نے اپنے بزرگوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اپنے اللہ خدا وحدہ لا شریک پہ یقین کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یا تو یہاں پر ہماری قبریں بنے گی یا تو ہم اندلس پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ کشتیاں اس لیے جلائی ہے کہ ایک شعور سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں خالی گھر لوٹنا ہے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے، یا تو اسلام کو پھیلا دیں گے یا تو اسی زمین پہ مر کے دفن ہو جائیں گے۔ یہ یقین تھا ان کی زندگیوں کے اندر۔ تم ہی تھے میری قوم کے جوانوں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اذان سے گونج دیا تھا، تم ہی تھے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تم نے اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے تھے، اور کہنے والے کو تاریخ بتاتے ہوئے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب تم کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھو گے؟ جو اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان پڑھے گا؟ جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اوقات نہیں رکھتا وہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیا دوڑائے گا؟ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو بدنام کرو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوسنے نہیں آیا، بددعا دینے نہیں آیا، بانگے دیرا کے طور پہ تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں۔ بانگے دیرا کہتے ہیں جب مسافر منزل سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو، منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں۔ تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے، سونے والوں اٹھو۔ اور میرے امام نے یوں کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ نہیں مسلمانوں، ہم زنا کے لیے نہیں ہے، کوے غلاظت کھاتے، کوے گندگی کوے کھاتے، کووں کو گندگی میں منہ ڈالتے دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا۔ عقاب کو پتا ہے کہ میری غذا گندگی نہیں ہے۔ اگر تم دوسروں کے دیکھا دیکھی زنا کر رہے ہو تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر عظیم صحرائے پاک کے ایگل ہو۔ تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ حیرت ہے، ایک تو جوانی اس طرح ضائع کر رہے ہیں،
दूसरे गंदी फिल्में देख के जिना कर रहे हैं और जिना का वबाल खूब जानते हो। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो जिना करते हैं अल्लाह उनकी नस्लों में लंगड़ी, लूली, अंधी और ऐबी औलाद पैदा करता है, ताकि उन्हें देख देख कर बार बार सदमा उनका ताजा हो, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके घर में ऐबी औलाद देखो उस पर शक करने लगो कि ये जानी, ऐसा नहीं। 95% लोगों के यहां जिना की वजह से ऐबी औलाद पैदा होती है और 5% लोगों के यहां अल्लाह उनको किसी इम्तिहान और आजमाइश की वजह से वली बनाने के लिए, मर्तबे बुलंद करने के लिए 5% लोग होते हैं, मगर वो बहुत कम होते हैं। जिना करने वालों के लिए हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, गौर से सुन, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका निस्फ उस जालिम को अजाब होगा जो शादीशुदा औरतों से ज़िना करता था। हालात ये बन रहे हैं कि भाभी देवर से नहीं बच पा रही, ये गंदी फिल्म हालात है। हम मजबूर हैं, आहो बुका करने के लिए मजबूर हैं। साली बहनोई से महफूज नहीं है, चची भतीजे के मामलात अखबार में आए दिन सुनाई दे रहे। अब तो ये है सौतेली माएँ महफूज नहीं है, सास बहन जो वो दामाद से महफूज, ससुर से बहू महफूज नहीं। वजह गंदगी, बेपर्दगी, जिना की फिल्में, और उसी के साथ साथ जो मर्द मर्द के साथ बदी कर रहा है, ये तो इतना गंदा फेल है। वजह पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने की, पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे की मुसीबत में काम आने की, अब दोस्ती की जाती है जिनसी ख्वाहिश की, कि लड़कों के साथ बदी करें, बदफेली करें। 2 मकाम ऐसे आते हैं जब अल्लाह का अर्श कांपता है, 2 मकाम। तो छोटा सा तालिब इल्म और कोई मकाम भी आता होगा, लेकिन मेरे इल्म में 2 मकाम, अल्लाह करे और मुझे अल्लाह तौफीक दे मैं इल्म हासिल करूं तो और भी मकाम तलाश हो सकते, लेकिन फिलहाल 2 मकाम। हदीस में 2 मकाम का जिक्र है। अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पे कपकपी तारी हो जाती, 2 मर्तबा। एक बार वो जब यतीम रोता है, जब कोई यतीम को रुलाता है अल्लाह का अर्श कांप जाता है। और नंबर 2, जब कोई मर्द किसी मर्द पर बदफेली के लिए ऊपर आता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है। हदीस पाक में आया है उस वक्त आसमान जमीन पे गिरने वाला होता है, मगर अल्लाह के फरिश्ते आसमान को पकड़ के, किनारों को पकड़ के कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत करने लगते हैं। और कुल हु अल्लाह शरीफ इतनी बार वो पढ़ते हैं कि उनकी कुल हु अल्लाह की तिलावत की वजह से अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है, अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाता है। हदीस पाक है कुछ परिंदे ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो चोंच वालों की शक्ल में है। जो बंदा मर्दों के साथ बदी करे, अब बदी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, टाइम कम है, मुझे गुफ्तगू आखिरी समेटना भी, बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू करके बात पूरी करना है, लेकिन सुन ले। अगर किसी मर्द को पाप की नजर से देखो तो भी तुम्हारा शुमार इगलाम बाजों में हो,